اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب آواز میں خوش آمدید۔ تجلیات نبوت، چیپٹر 2، پارٹ 2، اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانیں ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 214 سے 216۔ اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی آئے۔ آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی اور فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا، اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں۔ صفا کی پہاڑی پر انہی دنوں اللہ نے ایک اور حکم اتارا۔ ترجمہ، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ الحجر آیت نمبر 94۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام بنام پکارنا شروع کیا، یا بنی فخر، یا بنی عدی، یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اے بنی فخر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، یہ کون پکار رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی خود نہ آ سکا تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا کہ دیکھ کر آئے کیا بات ہے۔ یوں جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھوڑ سوار کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے
جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا، ہائے صبح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ اے بنی کعب بن لوئی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا۔ میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو، مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسبت و قرابت کا تعلق ہے، جسے اس کی تری کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا، تو سارا دن غارت ہو، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ وہ، اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صحیح بخاری۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ وہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ ابو کبشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو کبشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی اور دھدیالی نسبت میں پڑھتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی،
اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کے مثل قرار دیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمعوں میں اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا تھا وہی پیغام سناتے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ الاعراف 85۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں اور ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ قریش اس پوری صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور اب بھی اس میں تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حج کا وقت آ گیا، اور انہیں حاجیوں کے بارے میں تشویش نے آ گھیرا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت ولید بن مغیرہ کے پاس آئی۔ یہ ان میں عمر رسیدہ اور مرتبے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، دیکھو حج کا وقت آ گیا ہے، اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، اور وہ تمہارے اس صاحب کا معاملہ سن ہی چکے ہیں، لہٰذا کوئی ایک رائے طے کر لو اور مختلف باتیں نہ کہنا، ورنہ ایک دوسرے کو جھٹلا بیٹھو گے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیں اور ہمارے لیے کوئی رائے طے کر دیں۔ اس نے کہا، نہیں بلکہ تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ اس نے کہا، وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس میں نہ ان کی سی گھنگھناہٹ ہے نہ تک بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ اس نے کہا، وہ پاگل بھی نہیں، ہم پاگل پن کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس میں نہ پاگلوں کی سی گھٹن ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں، نہ بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ اس نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں شعر و شاعری کی تمام قسمیں معلوم ہیں، وہ شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں، اس میں نہ ان کی سی جھاڑ پھونک ہے نہ گرا بندی۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا، واللہ اس کی بات میں مٹھاس، رونق اور تازگی ہے، اس کی جڑ پائیدار اور اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو کچھ بھی کہو واضح ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے۔ ویسے زیادہ مناسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے، اور اس کی بات میں جادو ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں، آدمی اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈال دیتا ہے۔ یہ بات طے کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور انہوں نے حج کے لیے آنے والوں کی راہ میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جو بھی ان کے راستے سے گزرتا اس سے آپ کی بات ذکر کرتے اور ڈراتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آپ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ جان لیا۔ اس کے بعد جب حج کے دن آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاجیوں کے مجمعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے۔ ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا۔ مسند احمد۔
اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔